دوسرے نمبر پر نیک عمل کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ اپنی مرضی نہیں، اپنی منمانی نہیں، اپنی برادری، قوم، قبیلے، علاقے کا طور طریقہ نہیں، اپنے بزرگ کا راستہ نہیں، اپنے مفتی کا فتویٰ نہیں، اپنے امام کی فقہ نہیں، اپنے بڑے کا طور طریقہ نہیں، بلکہ عمل کا قبولیت کے لیے شرط ہے اگر یہ بندہ چاہتا ہے میری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اذکار، صدقہ خیرات، عشر زکوٰۃ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ نیکیاں قبول ہوں، تو پھر ان سارے عملوں کی بنیاد اطاعت رسول پر ہو۔ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔ جتنا مرضی بڑا وڈیرا بن جائے، جتنا دنیا کا مرضی بڑا چودھری بن جائے، جتنا مال و متاع کا مالک بن جائے، جتنی بادشاہتیں، سلطنتیں، وہ ملک کا بادشاہ بن جائے، کسی کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور طریقے پر چلے اور اس کا وہ عمل قبول ہو جائے۔ یہ تو غلط فہمی نکال دے انسان دل سے۔ ساری رات میں نماز پڑھتا ہوں، سارا دن روزے رکھتا ہوں، سارا دن روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، بڑے صدقے خیرات ہیں، بڑے بیوہ عورتوں کی خدمتیں ہیں، یتیم بچیوں کے لیے جہیز کے سامان ہیں، دن رات سخاوتیں ہیں، اگر اس کے پاس عقیدہ توحید کی درستگی اور پیارے پیغمبر کا راستہ، طریقہ، سنت، حدیث پر عمل نہیں ہے تو اس خوش فہمی کو نکال دے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کو قبول نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، ہماری حدیث، سنت، راستے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل رد کر دیا جائے۔ یہاں کوئی ونڈ تو نہیں نہ کی گئی حدیث میں کہ کوئی چودھری کرے تو اس کا عمل رد نہیں، میرے جیسا ماڑا بندہ کرے تو رد ہے، کوئی مولوی کرے تو رد نہیں، مقتدی کرے تو رد ہے، کوئی بہت بڑا فین فالوئنگ والا یوٹیوبر کرے تو اس کا جناب رد نہیں ہے، کس کا تعلق نہیں ہے، جس کی فین فالوئنگ نہیں ہے وہ کرے تو رد نہیں۔ من عمل عملا، جس نے بھی عمل کیا وہ بڑا ہے یا چھوٹا، غریب ہے یا امیر، مرد ہے یا عورت، سنی ہے یا وہابی، شیعہ ہے یا دیوبندی، جو بھی ہے، من عمل عملا، جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں، اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ جتنے مرضی کر لے، نہیں جی وہ چھوٹے عمل کی بات ہے، میں نے تو لاکھوں لگا دی، لاکھوں چھوڑ کے کروڑوں لگا دے، اربوں لگا دے، ملینز، ٹریلینز لگا دے، جتنا مرضی لگا دے، جتنے دن لگا دے، جتنا پیسہ لگا دے، اگر وہ عمل سنت نبوی، حدیث نبوی، پیارے پیغمبر کے راستے کے مطابق نہیں میرے بھائیو، تو وہ عمل رد ہے۔ تیسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے صحیح نیت اور اخلاص، صحیح نیت اور اخلاص۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها، جو بندہ آخرت کے ارادے کے لیے نیت کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے، وہو مومن، اور کوشش کرنے والا، عمل کرنے والا مومن بھی ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، اس کے عمل کی قدر کی جائے گی، اس کے عمل کی قدر کی جائے گی۔ کیوں قدر کی جائے گی؟ یہ مومن بھی ہے اور اس کے ساتھ صحیح اور اخلاص کی نیت بھی اس کے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیوں، نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نیت کا معنی یہ ہے کہ چار الفاظ زبان سے کہہ دیں، یہ نہیں، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے میرے بھائیوں، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ گھر سے چل پڑا ہے، نیت ہے مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، کھڑا ہونے سے پہلے اس کو پتہ ہے میں فرض پڑھنے لگا ہوں، اب نفل پڑھنے لگا ہوں، اب سنن پڑھنے لگا ہوں، اب وتر پڑھنے لگا ہوں، یہ نیت ہے بس، وہ دل کے اندر۔ اور نیت بھی کیا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، کسی وڈیرے کے لیے نہیں، کسی مالک کے لیے نہیں، فیکٹری اونر کے لیے نہیں، وہ سمجھے گا بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اس کی تنخواہ بڑھا دو۔ یہ مزدور زور بھی پڑتا ہے، اثر بھی پڑتا ہے، یہ اپنا کام چھوڑ کے نمازوں کے لیے جاتا ہے، اس کی دیہڑی بڑھا دو، لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہو جائے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑی مشہوری ہو جائے، سمت ہو جائے، ریاکاری اور دکھاوا آ جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ نیت کی درستگی یہ نہیں ہے۔ نیت کی درستگی انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار
کردار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ نیت اللہ کی رضامندی کی ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا، نیت آخرت قیامت کے دن عمل کی جناب جزا اور سزا جزا کی ہے، ثواب کی ہے تو مل جائے گا۔ اور اگر نیت لوگوں کی رضامندی کی ہے، لوگوں کی سمت اور مشہوری کی ہے، بلے بلے اور واہ واہ کی ہے، تو وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، بلے بلے اور مشہوری تو ہو جائے گی، لیکن قیامت کے دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے عمل سے بری ہوں، میں غنی ہوں شریکوں کے شرک سے، جنہوں نے کوئی عمل کیا اور میرے علاوہ اس میں شریک کر دیا کہ فلاں فلاں راضی ہو جائیں، وہ ان سے جا کر اس کا بدلہ اور جزا لے لے، میرے پاس ایسے عمل کا کوئی بدلہ کوئی جزا نہیں۔ نیت کی درستگی اور اخلاص کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر رزق